فقال الله تعالى في موضع آخر: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. میری بھائیوں، بزرگوں اور عزیز ساتھیوں، سب سے پہلے اللہ رب العالمین حمد و ثنا کا مستحق ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کی تعریف کریں، ایسی باتیں کریں، ایسی باتیں کہی جائیں جس سے ہمارا رب خوش ہوتا ہے، جس سے اللہ رب العالمین کی حمد و ثنا، اس کی کبریائی، اس کی بزرگی، اس کی عظمت بیان کی جا سکتی ہے، اور اسی کے بے شمار احسانات، انعامات، رحمتوں، انعاموں اور اکرام میں سے اللہ رب العالمین نے ہمیں دولت اسلام سے سرفراز کیا ہے، جس میں سب سے بیش قیمتی چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی کا ایک حصہ بنایا ہے۔ امت ہونے کا شرف اللہ رب العالمین نے ہم سب کو عنایت کیا ہے، عطا کیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عملی طور پر جن باتوں سے ہمارا رب راضی ہو سکتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کر کے دکھلایا ہے، اور جن باتوں سے ہمارا رب راضی نہیں ہوتا، ناراض ہوتا ہے، غیظ و غضب نازل ہوتا ہے، اللہ رب العالمین نے وہ ساری باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہم تک پہنچا دی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بے پایہ احسان اور فضل و شکر و امتنان ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ہمیشہ درود شریف پڑھتے رہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ تلقین بھی کی ہے کہ جمعہ کا روز زیادہ سے زیادہ درود شریف پڑھنا چاہیے۔ یوں تو آپ نے جمعہ کے تعلق سے کافی بار باتیں سنی ہوں گی، باتیں آپ کے سامنے آئی ہوں گی، لیکن ایک خیر خواہ ہونے کے ناطے اور ایک دینی طالب علم ہونے کے ناطے میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ کچھ باتیں بطور تذکیر کے، ایک ریمائنڈر کے طور پر رکھوں، کیونکہ ہم اور آپ، ہم میں سے ہر شخص اپنی دنیاوی مشغولیات کے اندر مشغول ہو کر اپنی ذمہ داریوں سے سبکدوش ہونے کے لیے، اپنے فرائض کو، اپنے رسپانسبلٹی کو ادا کرنے کے لیے آدمی بہت کوشش کرتا ہے۔ حلال راستوں میں آدمی پڑھ کر، حلال راستوں کے ذریعے سے اپنے ذمہ داری کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتا ہے، چاہے اس کا تعلق اس کی ذات سے جڑتا ہو یا پھر اس کے حقوق اور اس سے جڑے ہوئے جو روابط اور رشتے ہیں۔ ایک بندہ چاہتا ہے کہ اس سے جڑے ہوئے لوگوں کے حقوق ادا کیے جائیں، بیویوں کے تعلق سے، بچوں کے تعلق سے، اور اس سے پہلے والدین کے تعلق سے بندہ کوشش کرتا ہے، بھائیوں بہنوں کے تعلق سے کوشش کرتا ہے، سماجی ذمہ داریوں کو ادا کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اپنی ذمہ داریوں کی ادائیگی کے چکر میں، اس دنیا کی چمک دمک میں اور اپنے اوپر لازم ہونے والے فرائض کے نیچے دب کر وہ اوقات اور وہ لمحات جو اس کے لیے قیمتی ثابت ہو سکتے ہیں، جس سے اس کی زندگی بدل سکتی ہے، دنیا کی زندگی اور آخرت کی زندگی میں انقلاب آ سکتا ہے، بندہ اس سے کہیں نہ کہیں دور ہو رہا ہے اور ہوتا جا رہا ہے۔ ہم کو چاہیے کہ ہم بڑوں کو اور اپنی آنے والی نسلوں کے اندر اس چیز کو بٹھانے کی، ان کے ذہنوں میں اس چیز کو داخل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں، جو مشہور آیت ہے ہم بارہا سنتے ہیں، اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، جب اذان دے دی جائے، پکار دیا جائے آپ کو جمعہ کے دن، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ، تو اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑو، آؤ تیزی سے اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف۔ اللہ رب العالمین نے مسلمانوں کو اس آیت کے اندر اس چیز کا حکم دیا ہے، اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو۔ جمعہ کا دن جب ہے تو یہی اللہ رب العالمین کے ذکر کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے بارے میں جمعہ کے خطبوں میں جن باتوں کا ذکر ہو رہا ہے، بندے کو چاہیے کہ وہ آئے تیزی سے مسجدوں کے اندر۔ اس آیت کا مفہوم نکل کر آتا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو مخاطب ہو کر کہا کہ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اگر آپ کو معلوم ہو تو یہ تمہارے لیے، آپ لوگوں کے لیے بہت بہترین چیز ہے۔
کہ بندہ جمعہ کے دن جلدی آنے کی کوشش کرے، اذان میں جمعہ میں حاضر ہونے کی کوشش کرے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ بہت بہترین چیز ہے، ساری اچھائیاں اس کے اندر شامل ہیں۔ اگر آپ کو یہ چیز معلوم پڑ جائے، اگر معلوم نہیں ہے، اس کا مطلب آپ اس خیر سے محروم ہیں، آپ کے پاس اس کی ناواقفیت آپ کو نقصان پہنچا سکتی ہے۔ آپ کا اس سے لا علم ہونا، نہ معلوم ہونا، یہ سارے فضائل اور یہ احکام اور مسائل ایک بندے کو اللہ رب العالمین کی نظروں میں کم کر سکتا ہے، اللہ رب العالمین سے دور کر سکتا ہے، ان فضائل سے محروم کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اور اس کے بعد جب تم اللہ رب العالمین کے ذکر کے لیے مسجد کے اندر حاضر ہوئے ہو، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، حاضر ہونے کے بعد جب نماز سے فارغ ہو جاؤ تو اس کے بعد اللہ رب العالمین کی فضل کو تلاش کرنے کے لیے زمین میں پھیل جاؤ، اور جو تم نے بیع و شراء جو تم نے چھوڑ دیا تھا، جہاں اللہ رب العالمین نے پہلی آیت میں ذکر کیا کہ وَذَرُوا الْبَيْعَ، ذکر کے لیے حاضر ہوئے، اور اللہ رب العالمین نے کمانڈ دیا، آرڈر دیا کہ اللہ رب العالمین کی خاطر تم نے اپنی بیع و شراء کو چھوڑ دیا تھا، خرید و فروخت کو چھوڑ دیا تھا۔ اب نماز مکمل ہونے کے بعد، اس عبادت کے کمپلیٹ ہونے کے بعد، فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو خطاب کر کے کہا کہ اب اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرو، اجازت دی اللہ رب العالمین نے۔ یعنی چھٹی کرنا اور ہالیڈے مقرر کرنا کمپلسری اور واجب نہیں ہے اسلام کی طرف سے، اللہ رب العالمین نے یہاں پر یہ نظریہ دینا چاہا ہے۔ اس کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرنے کی کوشش کرو۔ آپ مسجد سے نکلتے ہیں، دعا پڑھتے ہیں، اللہم انی اسألک من فضلک، یہی فضل ہے، اللہ رب العالمین تجھ سے تیرے فضل کو میں مانگتا ہوں۔ اب فضل کے اندر ہم اللہ رب العالمین سے ساری نعمتوں کو، فضیلتوں کو، روزی کو، روٹی کو، برکتوں کو، ہر چیز کو اللہ رب العالمین سے مانگتے ہیں، صحت کو مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین کے خیر و برکات کو مانگتے ہیں، اللہ رب العالمین سے مانگے تو صحیح۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ اس کام کے بیچ میں کرنا کیا ہے۔ آپ نے عبادت کو انجام دے دیا، انجام دینے کے بعد اب اللہ رب العالمین کی فضل کو تلاش کرنے کے لیے باہر نکلے ہوئے ہو، وَاذْكُرُوا اللَّهَ، اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ کتنا کرو؟ تھوڑا کرو۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا بہت زیادہ ذکر کرو، لگے ہوئے ہو روزی کی تلاش میں، جاب پر لگے ہوئے ہو، بزنس کے کام پر لگے ہوئے ہو، اپنی تجارتوں کے اندر لگے ہوئے ہو، اللہ رب العالمین نے اس وقت حکم دیا ہے کہ اللہ رب العالمین کے فضل کو تلاش کرتے ہوئے زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ رب العالمین کا ذکر کرو۔ لیکن ہم اور آپ ان چیزوں کو کاٹ کر دیکھتے ہیں، ہم اپنی ذمہ داریوں کو نبھانے میں لگ جاتے ہیں اور یہ انسان سے چھوٹ جاتا ہے کہ جس کام کے اندر اللہ رب العالمین کا ذکر شامل کیا جائے، جس وقت اللہ رب العالمین کے ذکر کو شامل کیا جائے، کیا اس کے وجہ سے کام میں برکت نہیں آ سکتی؟ کیا اللہ رب العالمین کی طرف سے اس میں آسانی نہیں ہو سکتی؟ ہماری مائیں اور بہنیں بھی اگر اس میں شامل ہوتی ہیں اور وہ اپنی مشغولیات کے درمیان، اپنے گھریلو ذمہ داریوں کے درمیان اگر وہ اللہ رب العالمین کے ذکر کو شامل کرتی ہیں، تو اللہ رب العالمین نے اس کے بعد ایسے لوگوں کو خوشخبری سنائی ہے لعلکم تفلحون، تاکہ تم لوگ کامیاب ہو جاؤ۔ اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کامیابی کی ضمانت دینے کے بعد ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً أَوْ لَهْوًا انفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ قَائِمًا قُلْ مَا عِندَ اللَّهِ خَيْرٌ مِنَ اللَّهْوِ وَمِنَ التِّجَارَةِ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر ایک واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اوائل اسلام میں، اسلام کی شروعات میں خطبہ دے رہے تھے، اور عرب کلچر میں اس وقت اس طرح ہمارے یہاں جس طرح دکانیں ہوتی ہیں، دکانیں نہیں ہوا کرتی تھی۔ مسلم شریف کے اور دیگر حدیث کی کتابوں میں یہ واقعہ مذکور ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں، خطبے کے بیچ میں ایک قافلے کی آواز آتی ہے، ایک گروپ کی آواز آتی ہے جو لوگوں کے کھانے پینے اور روزمرہ زندگی کی چیزوں کو بیچنے کے لیے آیا ہوا تھا۔ یہاں پر جو لغو کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو مفسرین نے کہا ہے کہ وہ ایک آواز جو اونٹ پر سامان لاد کر لایا تھا، راشن والا، راشن لے کر، کھانے پینے کی چیزوں کو لے کر وہ دف بجا رہا تھا یا ایسی آواز کر رہا تھا جس سے اس کے آنے کی خبر لوگوں کو ہو جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جمعہ میں بزی ہیں، خطبہ چل رہا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اسی منظر کو اس آیت کے اندر بیان فرمایا ہے کہ جب جمعہ ہو رہی ہے وَتَرَكُوكَ قَائِمًا، اور ان لوگوں نے اس چیز کی، اس آواز کو سن کر آپ کو تنہا چھوڑ دیا۔ کیوں؟ یہاں پر علامہ ابن عثیمین رحمہ اللہ فرماتے ہیں
کسی دنیاوی منفعت کے لیے ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلا نہیں چھوڑا تھا. ان کو شدید حاجت تھی، گھریلو ذمہ داریاں جو ان کے اوپر تھی، ان کے جو روزمرہ کی چیزیں ان کے گھر میں گھٹ گئی تھی، اس کے لیے وہ پریشان تھے. کہیں ایسا نہ ہو کہ جمعہ ختم ہوتے ہوتے وہ چیز ختم ہو جائے جس کی ہمیں ضرورت ہو. اللہ رب العالمین نے اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے اس کے ذریعے سے تنبیہ کی ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ کے پاس جو چیز ہے وہ ان چیزوں سے بہتر ہے جو جس چیز کی تم تلاش کرتے ہو. اللہ رب العالمین فرماتا ہے وہ تو بہترین روزی رساں ہے، روزی میں برکت دینے والا، روزی دینے والا تو اللہ کی ذات ہے. لیکن ہم اور آپ اللہ رب العالمین کے ذکر کو چھوڑ کر، اس کی باتوں کو چھوڑ کر بیع و شراء میں، خرید و فروخت میں لگ جاتے ہیں. قرآن کی اس پہلی آیت میں جو بھی آپ نے اس سے پہلے سنی تھی سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک لفظ ورڈ یوز کیا ہے، وَذَرُوا الْبَيْعَ. 2 ورڈ اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا یہاں پر کہ اللہ رب العالمین نے بیع کو چھوڑنے کا حکم دیا. بیع کیا چیز ہے؟ بیچنا. اگر بیچنا چھوڑ دیا جائے، اللہ رب العالمین نے حکم دیا کہ بیچنا چھوڑ دو. جب اذان ہو جائے اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف پلٹ آؤ، اس وقت بیچنے کا کام نہیں ہونا چاہیے. اس کے اندر خریدنا بھی شامل ہے، بیچنا اور خریدنا دونوں اللہ رب العالمین نے منع فرمایا ہے. کچھ مفسرین نے کہا ہے کہ اگر بیچنے والا اپنی دکان ہی بند کر دے تو یہ چیزیں کم ہوتی ہیں خریدنے والوں کے مقابلے میں، تو خریدنے کا کام آٹومیٹکلی رک جائے گا. یہاں پر اس کے ذریعے سے علماء نے اس پر حکم لگایا ہے کہ ایسے لوگ جو اذان ہونے کے بعد اگر خرید و فروخت کرتے ہیں تو علماء نے کہا ہے کہ وہ حرام کام کرتے ہیں. چاہے وہ بزنس حلال کر رہے ہوں، ان کی وہ تجارت حلال ہی کیوں نہ ہو، اس وقت وہ جو روزی لے رہے ہیں ان میں وہ حرام چیز کو شامل کر رہے ہیں. اللہ رب العالمین نے منع کر دیا ہے. ہم انجانے طور پر اس گناہ کے اندر شامل ہو رہے ہیں. لہذا ہم کو کوئی بھی کام ہو چاہے وہ بیع شراء کا ہو، پڑھنے لکھنے کا ہو، عبادت کے نام ہم نے ضمنی جو عبادتیں بنا کر رکھی ہیں، ہم بچوں کو پڑھا رہے ہیں، ہم فلاں کام کر رہے ہیں، ہم فلاں کام کر رہے ہیں، ہم کو چاہیے کہ اصل عبادت کی طرف آئیں. اللہ اور اس کا رسول چاہتا ہے کہ بندے اذان ہونے کے بعد اصل عبادت کی طرف آئیں، لیکن ہم تعبیر وغیرہ کر کے اپنے بات کو منوانے کی اور صحیح ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. اللہ رب العالمین نے اس آیت کے اندر اہل ایمان کو حکم دیا ہے کہ جب اذان ہو جائے تو وہ اپنے خرید و فروخت کے کام کو روک دیں، بند کر دیں. اور اگر آپ حدیثوں کو سامنے رکھنے کی کوشش کریں گے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے بتلاتی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ میں اذان سے پہلے آنے کی تلقین کی ہے. پہلے آنے کی فضیلت بتلائی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے. مشہور ہے، آپ جانتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص پہلے وقت میں آتا ہے تو اس نے اللہ رب العالمین کے جناب میں اونٹ ذبح کرنے کا ثواب حاصل کیا. جو دوسرے گھڑی میں آتا ہے، دوسرے ساعت میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو بقرہ یعنی گائے کے ذبح کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. تیسرے وقت میں کوئی آتا ہے تو اس کو مینڈے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. چوتھے وقت میں کوئی آتا ہے تو اس کو مرغی کی ذبح کرنے کا، قربانی پیش کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اسی طرح سے اگر کوئی 5ویں گھڑی میں اللہ رب العالمین کے لیے جمعہ کے دن حاضر ہوتا ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو اللہ رب العالمین کے دربار میں، جناب میں، اللہ کی رضامندی کے لیے انڈا قربانی کے نام پر پیش کرنے کا ثواب حاصل ہوتا ہے. اس کا کیا مطلب ہے کہ ہم میں سے جو شخص مسجد میں پہلا آئے گا اللہ رب العالمین ان کو یہ فضیلتیں عنایت فرمائے گا. علامہ ابن قیم رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی ہے، اور انشاءاللہ ایک حدیث آگے آئے گی جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ یہ جمعہ کا دن ہم مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم مسلمانوں کے لیے دونوں چیزیں اس میں اکٹھا کر دی ہیں. اللہ ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں جس طرح عید الاضحیٰ کے اندر ہم نماز پڑھتے ہیں اور قربانی دیتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ان دونوں چیزوں کے اس کے اندر اکٹھا کر دیا ہے. یعنی جو شخص جلدی آئے تو اس نے یہ گنائی ہوئی قربانیاں اللہ رب العالمین کے جناب میں پیش کی تو اللہ رب العالمین اس کو یہ قربانی کا ثواب عطا کرے گا. اور جس طرح سے عید الاضحیٰ کے دن بندہ نماز میں حاضر ہوتا ہے، عید کی نماز پڑھتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کو عید کی نماز کا ثواب جو دے رہا ہے اسی طرح سے اللہ رب العالمین اس کو نماز کا ثواب دے رہا ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے کاموں کو سمیٹ کر اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے جلد سے جلد مسجد میں پہنچنے کی کوشش کریں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر مزید اس کی وضاحت بیان فرمائی ہے کہ اللہ رب العالمین نے قرآن کی آیت میں فرمایا کہ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑتے ہوئے آؤ، تیزی سے آؤ۔ لیکن اس کی وضاحت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر کی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بینما نحن نصلی مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذ سمع جلبۃ رجال فلما صلى قال ما شأنكم قالوا استعجلنا الى الصلاة قال فلا تفعلوا اذا اتيتم الصلاة فعليكم بالسكينة فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بیچ میں جو شور سنا تھا، جس طرح سے لوگ مسجد میں پہنچنے کے بعد جلدی کرتے ہیں، آواز ہوتی ہے جلدی کرو جلدی کرو جلدی کرو، جو وہ آواز آنے لگی پہنچنے کی لوگوں کی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھرنے کے بعد صحابہ کرام سے پوچھا کہ یہ جو آواز آ رہی تھی کس چیز کی آواز تھی؟ لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا ذکر کیا کہ ہم نماز میں جلدی شامل ہونا چاہ رہے تھے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں سبق دیا امت کو۔ آپ نے فرمایا کہ فلا تفعلوا، ایسا نہیں ہونا چاہیے، تم یہ کام مت کرو۔ جب تم نماز کے لیے آؤ تو تمہارے اوپر سکون، اطمینان، شانتی نظر آنی چاہیے، تم اطمینان میں ہو، پرسکون ہو، اطمینان سے آؤ۔ جتنی تم کو نماز مل جائے اتنی پڑھو اور جتنی چھوٹ جائے اس کو مکمل کر لیا کرو۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تلقین ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اس کا خیال کرنے کی کوشش کریں۔ سامعین کرام، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بھی جمعہ کے تعلق سے ہمیں کچھ پیغام دیا ہوا ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم جب اس کو سرسری انداز میں سمجھنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد ایک دوسری حدیث ہے جو بخاری کی روایت میں اللہ کے رسول سے وارد ہے، منقول ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ نحن الآخرون السابقون یوم القیامت، ہم زمانے کے حساب سے، احکام کے ملنے کے حساب سے، ہمارے پاس جو قرآن کریم آیا ہوا ہے اس کے حساب سے ہم آخری ہیں، ہم آخری امت ہیں۔ السابقون یوم القیامت، لیکن قیامت کے دن اللہ رب العالمین حساب و کتاب میں اس امت کا پہلا حساب کتاب کرے گا۔ یہ امت حساب کتاب میں، اور اللہ رب العالمین اس امت کو جنت اور جہنم میں سب سے پہلے داخل فرمائے گا۔ اس کے بعد آنے والی امتوں کو اللہ رب العالمین ان کا حساب کتاب کرے گا۔ یہ امت لاش میں آئی ہے، یہ ختم ہوگی، قیامت قائم ہوگی، اور اللہ رب العالمین جب حساب اور کتاب کا آغاز کرے گا، شروع کرے گا، تو اس امت محمدیہ کے ذریعے سے اللہ رب العالمین ہمارا حساب کتاب کرے گا۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ وہ دن ہے جو اس سے پہلے فرض کیا گیا تھا، لیکن لوگوں نے اس سلسلے میں اختلاف کیا اور اللہ رب العالمین نے ہمیں اس سلسلے میں ہدایت فرمائی۔ لیکن اس کے بعد فالناس لنا فیہ تبع، اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ ہمارے ماتحت ہمارے بعد آنے والے ہیں۔ الیہود غدن، یہودی لوگ جو ہیں انہوں نے اپنا جو دن ٹھہرایا ہوا ہے وہ کل کا دن ہے، یعنی سنیچر کا دن ہے۔ والنصارى بعد غد، اور جو نصرانی ہیں عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے ہیں ان کا جو دن ہے وہ اس کے بعد کا دن، یہ اتوار کا دن ہے۔ یہاں علماء نے یہ بات کہی ہے، اس کی وضاحت میں امام نووی رحمہ اللہ نے اور دیگر محدثین علامہ ابن حجر رحمہ اللہ نے فتح الباری میں اس کو ذکر کیا ہوا ہے کہ اللہ رب العالمین نے قوم یہود کو اس بات کا اختیار دیا تھا کہ وہ جمعہ کے دن کو لے لیں، لیکن ان لوگوں نے کہا کہ اللہ رب العالمین سنیچر کے دن مخلوق کے کام سے فارغ تھا، لہذا ہم سنیچر کے دن کو لینا چاہتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو کہا کہ تم ان کو اختیار دے دو، لیکن اس کے باوجود نصارہ نے، کرسچن لوگوں نے سنڈے کے دن کو اختیار کیا اور اس کے ذریعے سے اختلاف کیا۔ اللہ رب العالمین نے اسی طرف اشارہ کیا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین نے جمعہ کے تعلق سے ہم کو ہدایت دیا ہوا ہے، لہٰذا ہم کو چاہیے کہ یہ عظیم جمعہ کا دن جس کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کی طرف سے ہم کو ہدایت حاصل ہے، ہم کو اس کو ضائع کرنے کے بجائے اس سے زیادہ فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ یہی وہ دن ہے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اس دن ہم میں سے ہر شخص کو ما علی احدکم ان وجد ساعتا ان یتخذ ثوبین لجمعته سوا ثوبی محنته۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو یہ پیغام دیا ہے کہ اگر ہم میں سے کوئی شخص جس کے پاس اتنی وسعت ہے، اتنی طاقت ہے جمعہ کے دن، اور یہ روایت ابن ماجہ کی ہے، صحیح روایت ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا ہے اگر کسی شخص کے پاس اتنی طاقت ہے کہ وہ 2 جوڑے رکھے، ایک جوڑا وہ اپنے پیشہ ورانہ کام کے لیے رکھے، جس کو ہم عام زبان میں وردی کے لفظ سے اور کام دھندے کے لیے جو کپڑا استعمال کرتے ہیں اس کے لیے، دوسرا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اگر لوگوں کے پاس وسعت ہے تو جمعہ کے لیے خاص ایک کپڑا ہونا چاہیے، اگر اس کی طاقت ہے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو اس کو اختیار ہے۔ یہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بندے کو آپشن دیا ہوا ہے
اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے کہ وہ دن جس میں سورج طلوع ہوتا ہے خیر یوم طلعت علیہ الشمس یوم الجمعہ، وہ جمعہ کا دن ہے۔ ہفتے میں جو جتنے بھی دن ہیں ان ایام میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جمعہ کا دن سب سے بہترین ہے۔ اسی طرح سے اسی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جمعہ کا دن ہی تھا جس میں اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، یعنی انسانیت کی شروعات ہوئی، انسانوں کا جو آغاز ہوا آدم علیہ السلام کے ذریعے سے جمعہ کے دن ہی ہوا۔ وَفِيهِ أُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور اللہ رب العالمین نے جمعہ کے دن ہی آدم علیہ السلام کو جنت کے اندر داخل کیا تھا، اور جمعہ کے دن ہی اللہ کے رسول اللہ رب العالمین نے آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالا تھا۔ یہ مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے، سنن ابو داؤد کی روایت ہے اور روایت صحیح ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے جو آدم علیہ السلام کی دعا کو قبول کیا تھا، جو توبہ قبول کی تھی، وہ جمعہ کا دن ہی تھا، اور جس دن آدم علیہ السلام کا انتقال ہوا وہ بھی جمعہ ہی کا دن تھا۔ اتنا اہم جمعہ کا دن ہمارے لیے ہے، لہذا ہم کو سوچنا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جمعہ ہی کا دن ہے کہ جس دن قیامت قائم ہوگی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے آگے ارشاد فرمایا کہ یہ جمعہ کا دن اتنا اہم ہے کہ اس دن سارے جانور ڈرے ہوئے ہوتے ہیں، یہاں تک کہ سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے وہ طلوع ہو جائے۔ کیوں؟ قیامت کے ڈر سے، کیونکہ قیامت کا دن آپ جانتے ہیں کہ سورج کے جو نکلنے کی جگہ ہے وہ بدل جائے گی۔ اللہ کے رسول نے فرمایا الا الجن والانس، انسانوں اور جناتوں کے سوائے، الا الجن والانس، جناتوں اور انسانوں کے سوائے سارے لوگ ڈرتے ہیں، لیکن ہم انسان اور جنات ہمارے اوپر اس کا کوئی خوف طاری نہیں ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر بھی اس طرح اشارہ کیا ہوا ہے کہ یہ ہوا، یہ پہاڑ اور اللہ رب العالمین کے مقرب فرشتے، اور اسی طرح سے یہ سمندر، یہ زمین، یہ آسمان، یہ سارے کے سارے اس چیز کے ڈر سے کہ قیامت قائم ہونے والی ہے، یہ سورج کے نکلنے کے وقت تک ڈرتے رہتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کی فضیلت کے بارے میں بیان فرمایا ہے کہ الصلوات الخمس، کہ جمعہ کے دن جو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ 5 وقت کی جو نمازیں، آدمی نے فجر کی نماز پڑھی ہفتے میں، اور اس کے بعد پھر ایک نماز سے دوسری نماز، اور دوسری نماز سے تیسری نماز، اور اسی طرح سے جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان جو گناہ ہوتے ہیں، جب تک بندہ گناہ کبیرہ سے بچتا ہے، اللہ رب العالمین اس کے چھوٹے گناہوں کو، صغیرہ گناہوں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح سے ابن ماجہ کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث منقول ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کو سردار قرار دیا ہے، جمعہ کے دن کو، ہفتے کے دن کے اوپر۔ ہمارے جو کیلنڈر کا آغاز ہم دیکھتے ہیں جو چھپتا ہے وہ اتوار کے دن سے چھپتا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن کو سردار قرار دیا ہے۔ ان یوم الجمعہ سید الایام واعظمها عند اللہ، اللہ رب العالمین کے نزدیک بہت عظیم ہے جمعہ کا دن۔ اسی طرح سے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کے اندر ارشاد فرمایا ہے ان هذا يوم عيد جعله الله للمسلمين فمن جاء الى الجمعه فليغتسل وان كان طيب فليمس منها وعليكم بالصلاه۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر عید، جمعہ کے دن کو عید کا دن قرار دیا ہے، لہذا جس طرح سے ہم عید کے دن خوشیاں مناتے ہیں اور اچھی خوشبو لگا کر نہا دھو کر مسجد کے اندر حاضر ہونے کی کوشش کرتے ہیں، جمعہ کے تعلق سے بھی ہم کو اس بات کو خیال کرنا چاہیے۔ ابن ماجہ کی ایک روایت ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اس سے بڑا ایک پیغام دیا ہے جس کو ہم بہت زیادہ اہمیت دیتے ہیں، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العالمین کے نزدیک اس جمعہ کے دن کی کتنی زیادہ اہمیت ہے، اس حدیث سے اس کا اندازہ لگانا چاہیے۔ وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ مِنْ يَوْمِ الْأَضْحَىٰ وَيَوْمِ الْفِطْرِ، ابن ماجہ کی صحیح روایت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ہفتے میں جو جمعہ کا روز، جمعہ کا دن حاضر ہوتا ہے، آتا ہے، اللہ رب العالمین کے نزدیک یہ جمعہ کا دن بقرہ عید سے اور یہ عید الفطر سے بہت زیادہ عظیم ہے۔ اللہ رب العالمین کے نزدیک جمعہ کے دن کی عظمت، اللہ رب العالمین کے نزدیک ہمارے سال میں ایک بار جو عید الاضحیٰ اور عید الفطر آتا ہے، اس جمعہ کی عظمت اس سے زیادہ ہے۔ یہ مہینے میں 5 بار یا 4 بار ہمارے پاس آتا ہے، لیکن ہم سال میں ایک بار جو خوشی کا وقت ہے اس کے لیے بہت زیادہ اہتمام کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے ہیں کہ یہ بندے، یہ مسلمان جمعہ کے بارے میں زیادہ غور کرنے کی کوشش کریں اور اس میں زیادہ سے زیادہ حاضر ہونے کی کوشش کریں، لیکن ہم اور آپ
اپنی دنیاوی مشغولیات کے اندر الجھ کر بسا اوقات ایسے بھی احباب ہیں جو جمعہ کو طاق پہ رکھ کر اور اس سلسلے میں جو وارد فضیلتیں ہیں اس کو نظر انداز کر کے وہ تینوں جمعہ کو چھوڑ بیٹھتے ہیں، وہ مسلسل جمعہ کو چھوڑتے رہتے ہیں، کہیں کانٹریکٹ کے نام پر، کہیں کسی اور بہانے کے ذریعے سے وہ جمعہ کو نظر انداز کرتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مشہور حدیث ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ من ترک صلاۃ جمعہ تہاونا بها طبع اللہ علی قلبہ۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جس نے جان بوجھ کر، اور ایک دوسری روایت میں ہے بلا ضرورت، اگر کوئی بندہ جمعہ کی نماز کو چھوڑتا ہے تو اللہ رب العالمین اس کے دل کے اوپر اسٹامپ لگا دیتا ہے، غافل کر دیتا ہے اللہ رب العالمین۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں کو چاہیے کہ وہ جمعہ کو چھوڑنے سے باز آ جائیں، ورنہ اللہ رب العالمین ان کو غافلوں او لیختمن اللہ علی قلوبہم، اگر لوگ جمعہ کو چھوڑنے سے باز نہیں آئیں گے تو اللہ رب العالمین ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا، ثم لیکونن من الغافلین، اس کے بعد وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ امام مناوی رحمہ اللہ نے اور دیگر علماء نے یہاں دلوں پر سیل لگانے کی میننگ کو بتلایا ہے، اس کی وضاحت کی ہے۔ انہوں نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس کے دل کے اندر جہالت کو، اس کے دل کے اندر جو سمجھ ہے صحیح اور غلط کی تفریق کرنے کی صلاحیت ہے اس کو ختم کر دے گا، اس کے اوپر اللہ رب العالمین اچھی باتوں کے اثر کو، اس کی تاثیر کو ختم کر دے گا، اس کے اوپر زنگ لگ جائے گا، اس کو احساس نہیں ہوگا کہ کس چیز کا اس کے اندر، کس چیز میں اس کے لیے فائدہ ہے اور کس چیز میں اس کے لیے فائدہ نہیں ہے۔ لہذا ہم کو چاہیے کہ اس چیز سے بچنے کی کوشش کریں۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں لقد حممت ان آمر رجلا، میں نے تو یہ ارادہ کیا ہوا ہے کہ میں ایک آدمی کو متعین کروں، وہ آئے یہاں کھڑا ہو کر جمعہ پڑھائے، اور میں ایسے لوگوں کو جو گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے جمعہ چھوڑ کر ان کے گھروں کو آگ لگا دوں۔ جمعہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث بتلائی ہے۔ ہمارے نزدیک جمعہ کی کوئی اہمیت نہیں، ہم خرید و فروخت میں لگے ہوئے اپنی دنیاوی ایکٹیویٹیز کے اندر مشغول ہیں، لیکن اللہ اور اس کا رسول جو چاہتا ہے ہم اپنے چھوٹے سے ذرہ بھر ایمان کے ذریعے سے اتنی عظیم اللہ رب العالمین کی جنت کو حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کو ناراض کر کے نہ ہماری تجارتوں میں برکت ہو سکتی ہے، نہ ہمارے گھروں میں سکون اور اطمینان حاصل ہو سکتا ہے، نہ ہی ہمیں صحت اور 24 گھنٹے ہمارے سر پھوڑنے کے باوجود بھی اللہ رب العالمین کی رحمت کے بنا برکت حاصل نہیں ہو سکتی۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھنے کی تلقین، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے وارد کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو جمعہ کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس قرآن کے پڑھنے والے، سورہ کہف کے پڑھنے والے کے درمیان اور اگلے جمعہ کے درمیان، ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ کے درمیان اس کو نور عطا کرتا ہے اللہ رب العالمین۔ اللہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جو جمعہ کی رات کو سورہ کہف پڑھتا ہے تو اس سورہ کہف کے پڑھنے والے کے درمیان اور بیت العتیق یعنی کعبۃ اللہ رب العالمین کا گھر، ان دونوں کے درمیان کے برابر جو ڈسٹینس ہے اللہ رب العالمین نور عطا کرتا ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اللہ رب العالمین جو نور عطا کر رہا ہے اس کا فائدہ کیا ہے؟ بندے کو کیا فائدہ حاصل ہوگا؟ یہاں پر علماء کرام نے بیان فرمایا ہے کہ اللہ رب العالمین جو اس بندے کو نور عطا کر رہا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس سورہ کہف کی تلاوت کرنے والا ہے وہ روشنی اللہ رب العالمین اس کی آنکھ میں ڈال دے گا، اس کی بصیرت میں ڈال دے گا، اس کے دل میں ڈال دے گا، اس کے تمام احوال میں اللہ رب العالمین وہ نور ڈال دے گا، یہاں تک کہ فرشتے جب آسمان کی طرف جاتے ہیں تو وہ اس کو محسوس کریں گے، وہ اس کو لے کر چڑھتے ہیں۔ یا یہ بھی ممکن ہے، علماء نے کہا کہ قیامت کا دن ہوگا اور اس بندے سے نور پھوٹ رہا ہوگا اس بندے کے مقابلے میں جو سورہ کہف کی تلاوت نہیں کرتا تھا یا کم کرتا تھا۔ اور اس حدیث کے مطابق جو پہلی حدیث آپ کے سامنے پیش کی گئی یہ سلسلہ پورا ہفتہ اس کے ساتھ رہے گا۔ اگر ہم سورہ کہف کی فضیلت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنا چاہیں تو ہم حاصل کر سکتے ہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم کو اپنی دنیاوی ذمہ داریوں پر قدغن لگانا ہوگا۔ ہم نے سنا ہے کہ قرآن کی تلاوت سے سکون نازل ہوتا ہے۔ مسلم شریف کی روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، برا بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، انہوں نے کہا کہ میں نے ایک آدمی کو دیکھا کہ وہ سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا، اور اس کے بازو میں ایک جانور بندھا ہوا تھا، گھوڑا بندھا ہوا تھا، جس کو تو مضبوط رسیوں سے باندھا گیا تھا اس جانور کو، لیکن جیسے قرآن کی تلاوت کرتے تھے وہ گھوڑا وہ بھٹکنا شروع ہو جاتا تھا، وہ پلٹ کر رک کر دیکھتا کہ کیا ماجرا ہے وہ آدمی، لیکن اس کے بعد وہ جانور رک جاتا تھا کیونکہ تلاوت رک گئی تھی۔ پھر قرآن کی تلاوت کرنا شروع کر دیتے سورہ کہف کی، پھر اس کو جانور بھٹکنا شروع ہو جاتا، ڈر کے مارے آگے پیچھے ہونا شروع ہو جاتا،
پھر اس کے بعد تیسری مرتبہ بھی یہی ماجرا ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح جا کر صحابی نے کہا کہ اللہ کے رسول میں تو کل سورہ کہف کی تلاوت کر رہا تھا, میرے ساتھ ایسا ماجرا ہوا. مسلم کی روایت میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تلک السکینۃ تنزلت للقرآن, یہ وہ سکینت ہے, وہ اطمینان ہے, یہ وہ دلوں کا سکون ہے جو قرآن کی تلاوت کے ذریعے سے تمہارے پر نازل ہو رہا تھا. مزید اس کی وضاحت سورہ ایک دوسری صورت کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسرے صحابی بیان کرتے ہیں, وہ سورہ بقرہ کے بارے میں, لیکن اس میں مزید اس کی وضاحت ملتی ہے. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کہتے ہیں کہ میں رات میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. رات میں ہم کو ڈیٹا رات میں ملتا ہے انٹرنیٹ کا, موبائل کو یوز کرنا ہو تو ہم بھرپور جو یوز کرتے ہیں ویکینڈ پہ رات میں یوز کرتے ہیں. صحابی رسول کہتے ہیں کہ اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کا وقت ہے, میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا. ہم پوچھتے ہیں 286 آیتیں ہیں, 286 آیتیں ہیں اس کے اندر, ہم کتنی آیتیں پڑھیں اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے. صحابی رسول اللہ کے رسول سے کہتے ہیں میں سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہا تھا. کہاں تلاوت کر رہا تھا؟ وہ کہتے ہیں میں مربض میں تلاوت کر رہا تھا جہاں میرا کھجور کا اسٹور روم ہے. اللہ رب العالمین کے یہ نیک بندے اپنے دن کو اور اپنے راتوں کو اس طرح منور کرتے تھے. وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کر رہے ہیں. اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو میں ان کا بیٹا یحییٰ بھی بیٹھا ہوا ہے. جیسے وہ سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہیں وہ گھوڑا بھدکنا شروع ہو جاتا ہے, ہلنا ڈلنا شروع کر دیتا ہے. ڈر کے مارے اپنی تلاوت کو روکتے ہیں, جا کے اپنے گھوڑے کو چیک کرتے ہیں کہ طبیعت تو نہیں خراب ہے. اس کے بعد دوبارہ وہ قرآن کی تلاوت شروع کرتے ہیں, وہ گھوڑا پھر سے بھدکنا شروع ہو جاتا ہے. ان کو اپنے بیٹے کا خوف لاحق ہوتا ہے کہیں اس کو کچل نہ دے. پھر سے قرآن کی تلاوت روک دیتے ہیں, جا کے اپنے گھوڑے کو چیک کرتے ہیں کہ کیا ماجرا ہے. اس کے بعد وہ گھوڑا پھر ٹھہر جاتا ہے, پھر تیسری بار قرآن کی تلاوت کرتے ہیں. اس کے بعد واپس سے گھوڑا بھی لگنا شروع ہو جاتا ہے, یہ رک جاتے ہیں, اپنے سر کی طرف دیکھتے ہیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ سچے صحابی کہتے ہیں کہ ان کے سر پر ایک سائبان تھا جس میں کچھ سراج کی طرح, چراغوں کی طرح ٹمٹماتی ہوئی چیزیں نظر آ رہی تھیں. جیسے میں نے قرآن کی تلاوت کو روک دی اس کے بعد وہ مجھے بلندی پر چڑھتی ہوئی دکھائی دی. صبح کا وقت ہوا, میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ماجرا بیان کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اسید تلاوت کیے جاؤ, یہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں, یہ اللہ رب العالمین کے فرشتے ہیں. اگر تم صبح تک قرآن کی تلاوت کرتے رہتے تو مدینہ کے لوگ دیکھتے کہ ان بادلوں میں کون چھپے ہوئے ہیں. فرشتوں کو دیکھتے اللہ رب العالمین کہہ رہا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں. یہ سکون اور اطمینان اللہ رب العالمین بندوں کے اوپر نازل فرماتا ہے. ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ رب العالمین سے اپنے رشتوں کو بنانے کی کوشش کریں, اپنی دنیاوی بندشوں پر, اپنی دنیاوی ضرورتوں پر قدم لگانے کی کوشش کریں, ورنہ یہ پیٹ کبھی بھرنے والا نہیں ہے. انسانوں کی ضروریات کا سلسلہ کبھی ختم ہونے والا نہیں ہے. کب کس کی سانس رک جائے, کب کس بہانے سے کسی کی موت آ جائے, یہ فضیلت والے ایام اگر ہم کھو بیٹھیں گے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے جو سنہرے مواقع اور سنہرے لمحات ہمیں حاصل ہو رہے ہیں, ہم محروم, ہم قیامت کی جو ہمیں اس کا ایسا احساس ہوگا. اللہ کے رسول نے کیا فرمایا ہے, ہم جو اچھی باتیں بولتے ہیں, قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, صحیح ترغیب و ترہیب کی روایت ہے قبر میں جب میت کو دفن کیا جائے گا اس کے بعد جب منکر نکیر سوال کرنے کے لیے آئیں گے تو وہ اس کے اعمال ان فرشتوں کو روکیں گے. اس میں سے ایک تلاوت بھی ہے, وہ کہیں گے فرشتے ہم سوال کر کے چلے جائیں گے, لیکن یہ اس کے اعمال منع کریں گے, ڈیفینس کریں گے. ایک طرف نماز ہوگی, ایک طرف صدقہ و خیرات ہوگا, ایک طرف بھلائی کی طرف چل کر جانا ہوگا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کی فضیلت کے بارے میں پیدل چل کر آنے کی بھی فضیلت بیان فرمائی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث کے اندر ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص جمعہ کے دن نہاتا ہے, اچھی طرح سے غسل کرتا ہے, جلدی آتا ہے اور امام سے نزدیک آ کر بیٹھتا ہے, اور امام جو بات کر رہا ہے, جو خطبہ چل رہا ہے, خطیب خطبہ دے رہا ہے, اس کو غور سے سنتا ہے, وہ آنستا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو لفظ کا استعمال کیا ہے, وَاسْتَمَعَ, غور سے سنتا ہے, وہ آنستا, خاموش بھی رہتا ہے. ایسا ہو نہیں سکتا کہ آدمی غور سے سن رہا ہے اور خاموش نہ ہو, لیکن اس کے باوجود بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الگ سے اس کی صراحت کی ہے کہ آدمی جمعہ کے دن حاضر ہے, غور سے سن رہا ہے, امام سے نزدیک بیٹھا ہوا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح ماجہ کی روایت ہے, اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جتنا قدم وہ اپنے گھر سے نکل کر آیا ہے, ہر اسٹیپ کے بدلے اگر وہ 50 قدم چل کر آیا ہے تو 50 قدم کے بدلے, اگر وہ 100 قدم چل کر آیا ہے تو 100 قدم کے بدلے
ہر ایک اسٹیپ کے بدلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ 1 سال روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے. ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں ہے کہ ہم 1 سال روزہ رکھیں. بہت پیاس لگتی ہے, بڑی مشکل سے فرض ہم روزے پورے کر پاتے ہیں. 1 سال روزہ ہر اسٹیپ کے بدلے 1 سال قیام اللیل کا اللہ رب العالمین ثواب دیتا ہے. 50 قدم چل کر آئے تو 50 سال ہر اسٹیپ کے بدلے اللہ رب العالمین دے رہا ہے. حساب میں آپ تیز ہیں, آپ سمجھ سکتے ہیں. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ جب مسجد کے اندر آؤ اور جمعہ کا خطبہ ہو رہا ہو تو اس وقت آپ کو چاہیے کہ آپ 2 رکعت تحیۃ النماز تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھ جائیں, ایسے نہ بیٹھ جائیں. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اسی طرح سے ایک دوسری حدیث کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, اور ہم کو چاہیے کہ ہماری مسجدوں میں یہ اکثر یہ چیزیں ہوتی ہیں, بڑا شکوہ ہے اس چیز کا. کچھ احباب وہ آنے میں لاپرواہی یا کسی اور ذمہ داری کی وجہ سے پیچھے ہو جاتے ہیں, لیکن اکثر یہ چیزیں دیکھنے میں آتی ہیں, نظر میں آتی ہیں کہ آدمی ثواب کی نیت سے جمعہ میں تو حاضر ہوا ہے, لیکن وہ ایک حرام کام مسجد میں آنے کی بات کرتا ہے. حرام کام, علماء نے کہا ہے حرام ہے. یہ کیا ہے وہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ مسجد کے اندر آیا ہے, اس کو آگے جگہ دکھ رہی ہے, وہ آگے جگہ نہیں ہے, لیکن پھلانگتے اس کے گردن سے, اس کے سر سے, اس کے پیٹھ سے, اس کی نماز یہاں سے اس کو کاٹتے پیٹتا آگے بڑھتا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, ایک آدمی ایسے ہی کرتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا آذیت وعنیت, رک جاؤ, تم نے مسلمان کو تکلیف پہنچائی ہے. ایک مسلمان کو اس بات کی بالکل اجازت نہیں ہے. علماء کرام نے کہا ہے یہ گناہ کبیرہ ہے, اور ایسے لوگوں کو چاہیے کہ وہاں سے رک جائیں, باز آ جائیں. گناہ کا کام ہے یہ, ایک مسلمان کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے. جمعہ کے دن بھی ایک بندہ اس کام کو انجام دے رہا ہے تو وہ اللہ رب العالمین کی حکم کی مخالفت کر رہا ہے, اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف پہنچا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ کے وقت بات کرنے سے منع کیا ہے. اگر کوئی کسی کو کہتا ہے کہتے چپ, خاموش ہے, تو اللہ کے رسول نے فرمایا تم نے لغو کام کیا. ایک موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ دے رہے ہیں, سورہ تبارک کی تلاوت کر رہے ہیں, سورہ ملک کی. صحابی رسول موجود ہیں, دیکھنے کا مقام ہے کون پوچھ رہا ہے. ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابی کی طرف اشارہ کرتے ہیں, ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف, یہ سورت کب نازل ہوئی تم نے تو مجھے بتایا ہی نہیں. وہ آنکھوں سے اشارہ کر رہے ہیں خاموش رہو. وہ پوچھتے ہیں کہ سورت کب نازل ہوئی, یہ چپ نہیں ہو رہے, اشارہ کر رہے ہیں. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی ابی کے پاس سلام پھیرنے کے بعد آ کر ملتے ہیں. میں نے تم سے پوچھا تھا کہ یہ سورت کب نازل ہوئی, تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ انہوں نے کہا کہ دوران خطبہ بات کرنے کی اجازت نہیں ہے. اگر تم نے بات کی تو لغو چیز کے علاوہ تم کو کچھ حاصل نہیں ہوا, تمہارا آنا جانا, تمہارا ثواب ختم. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ناراض ہو گئے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گئے اور انہوں نے کہا کہ میں ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا تھا, ان سے پوچھا اس صورت کے بارے میں, تو انہوں نے کہا کہ لیس لک من صلاتک اليوم الا ما لغوت, آج تم کو تمہاری نماز کا, تمہاری حاضری کا صرف یہی حصہ ملا ہے کہ تم نے لغو کام کیا, بیہودہ کام کیا, بے مطلب کام کیا, ویسٹ کا کوئی فائدہ حاصل ہونے والا نہیں ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاں ابی نے صحیح کہا ہے. اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری حدیث کے اندر ایسے لوگوں کے بارے میں, اور اس بات کو بیان کر کے میں اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 اشخاص کا ذکر کیا ہے کہ 3 طریقے کے لوگ مسجد میں جمعہ کے دن حاضر ہوتے ہیں. ایک آدمی تو وہ ہوتا ہے کہ رجل حضرها یلغو وهو حظه منها, وہ آدمی آتا ہے جمعہ کے دن لیکن لغو کام کرتا ہے, بیہودہ کام کرتا ہے, کچھ نہ کچھ لگا رہتا ہے, چٹائی توڑ رہا ہے, پتھر میں لگا ہوا ہے. کچھ لوگوں کے بارے میں تو یہ معلوم پڑا کہ وہ موبائل میں بزی رہتے ہیں, بزنس کا سلسلہ تھمتا ہی نہیں ہے, قبر میں جانے تک آدمی پریشان رہے گا, اعتکاف میں بھی بیٹھتے ہیں تو یہ سلسلہ چالو رہتا ہے. جمعہ کے دن ہم کو اس کام سے رکنا ہے. کچھ احباب نے ذکر کیا کہ اس بارے میں بولا جائے, کہا جائے. کچھ بچوں کو ہم نے پلے اسٹور پر کھیلتے ہوئے دیکھا, کچھ لوگوں کے بارے میں یہ معلوم پڑا کہ نماز میں چوئنگم کھاتے بیٹھے رہتے ہیں. ہمارے ذہنوں میں جب اس کی اہمیت ہوگی, ہم جمعہ کے دن کی اہمیت کو سمجھیں گے, تب ہم اپنی زندگی میں اور اپنے آنے والی نسلوں کے دماغ کے اندر اس چیز کو رچانے کی, بسانے کی کوشش کریں گے. اللہ کے رسول نے فرمایا کہ پہلا شخص جو مسجد کے اندر حاضر ہوا, لغو کام کیا, اس کو لغو کے علاوہ, بیہودہ کام کے علاوہ اور کچھ حاصل نہیں ہوتا, اس کی حاضری بے معنی ہے. دوسرا وہ شخص رجل حضرها يدعو فهو رجل دعا الله عز وجل ان شاء اعطاه وان شاء منعه. اللہ کے رسول نے فرمایا دوسرا یہ شخص ہے جو مسجد کے اندر آیا ہے لیکن مسجد میں آنے کے بعد وہ اللہ رب العالمین کے ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے, خطبہ چالو ہے,
وہ ذکر و اذکار میں لگا ہوا ہے، اللہ رب العالمین کا ذکر کر رہا ہے، تسبیحات کے دانے تسبیحات میں لگا ہوا ہے. اللہ رب العالمین کی مرضی ہے، چاہے تو دعا قبول کرے یا اللہ رب العالمین دعا قبول نہ کرے. عام حالات میں بھی یہی ہوتا ہے. تیسرا وہ شخص، اللہ کے رسول نے فرمایا وَرَجُلٌ حَضَرَهَا بِإِنصَاتٍ وَسُكُوتٍ، ایک آدمی وہ ہے جو مسجد کے اندر آتا ہے، وقت پر آتا ہے، اذان سے پہلے آتا ہے، ورنہ اس کو معلوم ہے کہ فرشتے دفتر کو لپیٹ دیتے ہیں. آدمی اس کی بہت کوشش کرتا ہے دنیا کے اندر کہ میں کہیں اپنے جاب پر لیٹ نہ ہو جاؤں، مجھے پنچ کرنا ہے، میری غیر حاضری لگ جائے گی، میرے دن کی سیلری کٹ جائے گی، میرا بزنس کا نقصان ہو جائے گا اگر میں ٹائم پر نہیں پہنچوں. میں نے فلاں صاحب سے وعدہ کیا ہے، اس دن اگر اس کو 24 گھنٹہ بھوکا رہنا پڑے. لیکن بندہ اپنی دنیا کو چمکانے کے لیے اتنی کوشش کرتا ہے، لیکن اللہ رب العالمین کے گھر کی یہ چوکھٹ اس کو نقصان لگتا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا یہ تیسرا شخص رجل حضرها بإنصات وسکوت، کہ تیسرا شخص سکون سے، اطمینان سے، خاموشی کے ساتھ مسجد کے اندر آتا ہے. ولم يتخطى رقبة مسلم، اور کسی مسلمان کے گردن کو پھلانگتا نہیں ہے، کودتے پھانتے آگے نہیں آتا ہے. ولم يؤذي احدا، کسی کو تکلیف بھی نہیں دیتا ہے. اپنی زبان کے ذریعے سے، اپنے فٹ ویئر، اپنے چپلوں اور جوتوں کے ذریعے سے، اپنے دھکے مکے اور حرکات کے ذریعے سے، اپنی آنکھوں کے ذریعے سے کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ اپنی پارکنگ کے ذریعے سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيَا كَفَّارَةٌ إِلَى الْجُمُعَةِ الَّتِي تَلِيهَا، تو یہ اس کے لیے کفارہ ہے آئندہ آنے والے جمعہ تک. اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے مسلمانوں کے لیے بونس بھی دیا ہے. اللہ کے رسول نے فرمایا وَزِيَادَةُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ، ایسا خوش نصیب بندہ 3 دن کی مزید بونس، 10 دن کی مغفرت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں 10 دن کی مغفرت، 10 دن کے لیے کفارہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَذَلِكَ بِأَنَّ اللَّهَ عَزَّ وَجَلَّ، اس کے بعد قرآن کی آیت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھ کے سنائی کہ اللہ رب العالمین ایک کے بدلے 10 دینے والا ہے. لہٰذا ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے اس قیمتی لمحات کو، قیمتی ایام کو کہیں ضائع نہ کر بیٹھیں، کہیں یہ جمعہ کی شکل میں تبدیل نہ ہو جائے. ہم حاضر تو ہوئے ہیں جمعہ کی فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے، کہیں یہ ظہر کی نماز کی شکل میں تبدیل نہ ہو جائے. اللہ کے رسول نے فرمایا جمعہ کے دن کوئی بندہ غسل کر کے حاضر ہوا، وَمَسَّ مِن طِيبِ امْرَأَتِهِ، اور اپنی عورت کے پاس سے، اس کی وائف کے پاس سے اس نے خوشبو لے کر لگایا، إِن كَانَ لَهَا وَلَبِسَ مِن صَالِحِ ثِيَابِهِ ثُمَّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النَّاسِ، وہ اس کے بعد لوگوں کی گردن کو پھلانگتا نہیں ہے اور نصیحت کے درمیان، واعظ کے درمیان کوئی الٹے سیدھے کام نہیں کرتا. اللہ کے رسول نے فرمایا ہے یہ اس کے لیے کفارہ ہے. لیکن اگر وہ یہ ساری چیزیں کرتا ہے کانت لہو ظہرا، سنن داؤد کی روایت حسن ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کو ظہر کا ثواب ملے گا. ہماری محنتیں ضائع ہو جائیں گی، برباد ہو جائیں گی اگر ہم نے ان کے اصول کے مطابق اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے